زبان مبارک سے ارشاد فرمایا والدین کے نافرمان کے جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہ بھی ارشاد فرمایا والدین کے نافرمان کا جنت میں نہیں جانا واجب ہو چکا ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھو میرے محترم بزرگوں دوستوں، والدین کے نافرمان کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے اور جنت میں نہیں جانا واجب ہو چکا ہے۔ تو اس سے تمہیں اندازہ لگاؤ جنت میں نہیں جانا واجب ہو چکا تو وہ بندہ کہاں جاتا؟ جہنم میں جاتا نا۔ وہاں تو دو ہی چیز ہے نا، ہمارے اگر اچھے اخلاق، ہمارے کردار اچھے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں تو جنت جائیں گے، اور ہمارے کردار اخلاق اچھے نہیں ہیں سیدھا اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے، سنت نبوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر ہمیں جانا ہے، تب کامیابی ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک حدیث شریف پیش کیا، وہ حدیث کیا ہے سن لو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ حدیث یہ ہے لا يدخل الجنة قطار، چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر، آج ہمارے بوڑھوں کے اندر، آج ہمارے ماں بہنوں کے اندر، آج ہمارے گھروں کے اندر غیبت جیسے برے اعمال عام ہو چکا ہے۔ نہ اللہ کا ڈر، نہ نبی کا ڈر میرے محترم بزرگوں دوستوں، نہ جنت میں جانے کا فکر، نہ جہنم میں جانے کا ڈر میرے محترم بزرگوں دوستوں، نہ اللہ کا ڈر، نہ نبی کا ڈر، نہ جنت میں جانے کا شوق، نہ جہنم کا ڈر ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا صاف صاف 1400 سال پہلے ہی الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ ایک واقعہ میں بتا کے اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ ایک تاجر تھا جو تجارت کرتا تھا۔ ایک تاجر نے کیا کیا، تاجر نے بازار میں جا کر ایک غلام کو فروخت کیا، غلام بیچنے کے واسطے بازار کو گیا، بازار لے کے غلام گیا اور اعلان کر کو کیا بولتا ہے کہ کسے غلام ہونا میں اسے بیچتا ہے، بہت اچھا بات سنتا ہے، کام کرتا ہے، سب بھی کام کرتا ہے، لیکن اس میں دو خرابی ہے کیا، انہوں غیبت کرتا ہے، انہوں جھوٹ بولتا۔ تو ایک بادشاہ کے کان میں یہ آواز پہنچتی ہے، تو بادشاہ کیا بولتا ہے، صرف دو ہی خرابی ہے، میں اسے مول لیتم تمہیں سے، خریدتم تمہیں سے، تمہیں دے دو، کتنے میں دیتے؟ تو بادشاہ نے کیا کیا، اس نوجوان کو، اس غلام کو خرید لیا۔ خرید لینے کے بعد کیا ہوا میرے محترم بزرگوں دوستو، کچھ دن وہ غلام بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کچھ دن کام کیا۔ کام کرنے کے بعد جب اچھی سی ملاقات، اچھی سے گھر میں جب سب چیز معلوم ہو گیا غلام کو، معلوم ہونے کے بعد بادشاہ کی جورو سے، بادشاہ کی بیوی سے، بادشاہ کی ہم سفر سے جا کر کیا بولتا ہے کہ اے بادشاہ کی بیوی، تمہیں سنو، تمہارا شوہر جا کے دوسرے اونا سے چکر چلاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، جا کو غیبت کرتے ہیں۔ وہ بولے نا کہ یہ غلام کے اندر دو خرابی، ایک جھوٹ بولتا، غیبت کرتا، بولے نا۔ اب جا کو کیا بولتا ہے، بادشاہ کے جورو کو، بیوی کو بولتا ہے کہ تمہارے مرد دوسرے اونا سے بات کرتا، تمہیں تو کیا بھی تمہارا فکر نہیں اسے۔
تو بادشاہ کی بیوی بولی اے میاں بتا دے کیا کروں کہ میرے شوہر مجھ سے راضی ہو جائے، میرے شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، میرے شوہر مجھ سے عشق کرنے لگے۔ تو غلام نے کہا اے محترمہ میں ایک بات بتاتا ہوں تمہیں غور سے سنو کہ میں تمہیں کو تعویذ بنا کو دیتا، وہ تعویذ سے تمہارے شوہر ٹھیک ہو جاتا۔ تو عورت بولتی تعویذ کیسے بناتے؟ تو کیا بولتا ہو؟ غلام بولتا کہ تمہیں اپنے مرد کے 2 داڑھی کھینچ لے کو کاٹ لے کو لاؤ، وہ داڑھی سے میں تمہیں کو تعویذ بنا کو دیتا ہوں۔ تعویذ بنا کے دیے تو سارے شیطانہ تمہارے مرد کا بھاگ جاتا، شوہر کا بھاگ جاتا۔ یہ بات تو بیوی کے پاس جا کے کہا۔ اب جانے کے بعد بادشاہ کے پاس پھر وہ غلام گیا، اور جانے کے بعد غلام کو کیا بولتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں کو دھوکہ دیتی ہے، انہوں سے بات کرتی ہے، انہوں دوسرے سے چکر چلاتی ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتا چلیا تو وہ یقین کر یا نہیں، تو یہ جھوٹا اور یہ غیبت چغلی والا آدمی کیا بولیا کہ ایک بات یاد رکھو، اگر تمہیں کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو تمہیں آج رات کو سونے کی ناٹک کرو، سونت کو صرف ناٹک کرو، بستر میں صرف پڑے رہو، آنکھ بند کر کو پتا نہ چلے بیوی کو، انہوں بستر میں پڑ کو رہے۔ بستر میں پڑ کو رہنے کے بعد بیوی وہ قینچی لے کو جاتی ہے، انہوں کیا بولتا بادشاہ کو آج تمہاری بیوی دوسرے سے عشق کرتی ہے، تمہاری آج رات میں قتل کرنے آتی، قینچی لے کو داڑھی کاٹنے کے واسطے۔ بیوی بادشاہ کے لگ جاتی ہے، بادشاہ کے پاس جاتی ہے تو شوہر ہاتھ پکڑ کو بولتا ہے کیا تمہیں میری قتل کرنے کے واسطے آئی کیا ہو؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، بادشاہ اٹھتا ہے اور وہی قینچی پکڑ کر اپنے بیوی کا قتل کر ڈالتا۔ اب جب بادشاہ کی بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو انہوں ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے گھر آ کر بادشاہ کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ بادشاہ بھی ختم ہو گیا، بادشاہ کی بیوی بھی ختم ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دیکھو غیبت کتنا بڑا کتنا سخت گناہ ہے کہ غیبت کے وجہ سے 2 بے قصور دنیا کی جان چلی گئی۔ جھوٹ اور غیبت کے وجہ سے 2 دنیا کی جان چلی گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے غیبت کا یہ اتنا بڑا سزا اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، آدمی اگر زنا کرتا ہے اور اللہ کے لیے توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اللہ چاہے تو معاف کر ڈالتا، وہ اللہ کرتے، لیکن اگر آدمی غیبت کرتا ہے، جیسے یہ بھائی بیٹھ کو ہے، یہ بھائی آپ کی غیبت کرتے ہیں انہوں ایسے بول کو، تو میرے محترم بزرگوں دوستو یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کو اللہ معاف کرتے نہیں، وہ آدمی سے معافی مانگنا پڑتا جو آدمی کے تمہیں چغلی اور غیبت کرے۔ تو حقوق ہے ہمارے ساتھ، یاد رکھو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے 2 حقوق دیے، ایک حقوق اللہ کا حقوق، اور ایک حقوق العباد ہمارے بیچ کا حقوق، انسانوں کے ساتھ حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم شراب پیو گے توبہ کرو گے میں معاف کر دوں گا، تم زنا کرو گے توبہ کرو گے نماز پڑھو گے میں معاف کر دوں گا، تم سود لو گے توبہ کرو گے معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو ایک بات کان کھول کر سن لو، کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کی چغلی کرتے ہو تو میرے محترم بزرگوں دوستو میری بات کو یاد رکھنا کہ وہ انسان سے تمہیں جب تک معافی نہیں مانگتے تب تک اللہ تمہیں کو معاف کرتا نہیں۔ اس کے واسطے اللہ کے نبی نے فرما دیا غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ سے دعا کرنا کہ ہمیں جب تک جیے اللہ کو راضی کر کو جیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت پر عمل کر کے جیے، تب ہم آخرت کی کامیابی تک پہنچتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ میں پہلے قرآن
قرآن کریم کی آیت کریمہ سنایا کہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، زکاتوں کو قبول کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں کھلا پلا کو رکھا، وہی اللہ ہے جس نے ہمیں ماں کی گود میں لایا، وہی اللہ ہے جس نے ہمیں جوانی کی تحریش تک لے گیا، وہی اللہ ہے جنہیں ہمیں کو بڑھاپے تک لے کر آیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اب ہم بڑھاپے کو آ گئے اور اللہ کو راضی نہیں کرے تو بتاؤ ہمیں جنت جاتے یا جہنم جاتے؟ بتاؤ، آواز سے بولو۔ اللہ کو راضی نہیں کرے تو ہمیں کہاں جاتے؟ جہنم۔ ہاں، آواز سے بولو۔ جہنم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کو راضی کر کو ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں دنیا میں رہ کر ایک ایک منٹ کی اگر قدر نہیں کرے، ایک ایک سیکنڈ کی اگر تمہیں قدر نہیں کرے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، مرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے زبان مبارک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تمہیں رو رو کو گڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولتے، اے اللہ مجھے ایک سیکنڈ کا موقع دے دے، ایک منٹ کا موقع دے دے، میں تمہیں کو راضی کر کو دنیا سے آ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے، میں تمہیں کو دنیا میں جو موقع دے دیا اور تمہیں ایک سیکنڈ کا بھی موقع ملتا نہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا کی زندگی یہ فانی ہے، لا فانی، کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ چاند سورج فنا ہو جانے والی ہے، یہ زمین یہ آسمان فنا ہو جانے والے ہیں، تمہاری جو روح بھی، تمہاری بیوی بھی، تمہاری بچے بھی، سب بھی فنا ہو جانے والے ہیں، سب بھی قبر میں مٹی میں ملنے والے ہیں۔ تو بتا اے میرے دوست، بتا اے میرے بندے، تمہیں کس چیز کا غرور ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ اور مزہ چکھنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوست، اس لیے اللہ کو راضی کر لو، اس لیے اللہ کو راضی کر لو۔ اگر تمہیں 80 سال 90 سال تمہاری زندگی ہے، 20 سال 40 سال تمہاری زندگی ہے، تو اس زندگی میں ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرتے؟ یہ جا کو علماء سے پوچھنا، یہ جا کو حافظہ سے پوچھنا، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا۔ آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو؟ آج ہماری زندگی کا حال یہ ہے، کام میں اگر آفس کو نوکری کرنے جاتے تو سب سے پہلے فجر کا نماز چھوڑ ڈالتے ہیں، انگے نوکری جا کو کرتے۔ استغفراللہ استغفراللہ، ہماری زندگی کا یہ حال ہے کہ ہمیں فجر کا نماز چھوڑ ڈالتے اور جا کر نوکری کرتے، 50,000 کے واسطے اللہ کو چھوڑ کر اور اس کے کنے غلامی کرتے ہیں۔ سوچو، سوچنے کی بات میں بولتا میں، یہ بات ایسی بات کون بھی بتاتا نہیں، جو باتیں میں بتاتا میں ایسی باتیں تمہیں کو کون بھی بتاتا نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد کیا فرمایا؟ میرے محترم بزرگ دوستو سنو میری بات غور سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو فجر کے بعد جب نیند کھلے تو جا کر انگے فجر کا نماز پڑھو، اس کے بعد کام میں جاؤ، صبح سے لے کر شام تک ان اللہ کی مدد رہتی، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد رہتی۔ فجر کی نماز اگر آپ لوگ پڑھتے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہتی۔ آج اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو سنتوں کو چھوڑ کر آج ہمیں زندگی گزارتے ہیں، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ جہنم کا ڈر ہے، نہ قبر کی عذاب کا ڈر ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، رونے کا مقام ہے، یاد رکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ما سلککم فی
सकर। बताओ कल फरिश्ते पूछते मासलकुम फी सकर, ऐ बंदे बता तू जहन्नम में किस वास्ते आया? अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे जहन्नम में काहे को भेजा? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमें नमाज नहीं पढ़ते थे इसके वास्ते अल्लाह ने हमारे जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में साफ फरमाया है, कुरान की कभी झूठी नहीं होती। कुरान की बात को जो नहीं सुनता, बात को जो नहीं मानता, तो याद रखो मुसलमान नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमें जब जीना है अल्लाह राजी करके जाना है, जब दुनिया जाना है अल्लाह को राजी करके जाना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मौत के बाद हमें तो पहले नमाज हिसाब होता। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, के बाद हमें जहन्नम रास्ता भी होता है, जन्नत भी है, जन्नत भी है। ये तो जगह है, ये अच्छे अमाल वाले अच्छे जन्नत जाते और अमाल वाले नमाज पढ़ने वाले। आज हमें क्या हो, आज हमारा हाल ये है, हम अल्लाह से दूर है, मस्जिद से दूर है, अल्लाह के नबी की सुन्नत से दूर है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो हमारा हाल क्या है? मैं वो बात बता कर अपनी बात खत्म है। आज हमारा हाल ये है, आज जिना में लज्जत है, हमें सूद लज्जत मिलता है, आज हमें लोगों के बुराई करने में लज्जत है, आज हमें लोगों की चोरी करने में लज्जत मिलता है, आज हमें लोगों को गाली देने में लज्जत मिलता है, आज हमें पीने में लज्जत मिलता है, आज हमें सब भी बुरे कामों में लज्जत मिलता है। इसलिए कि हमें अल्लाह को भूल कर शान रास्ते में चलते, इसलिए हमें इस सब कामों में लज्जत मिलता है। अल्लाह को कुरान में उतलू इलैका मिनल किताब व अक़ीमिस सलाह इन्नस-सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। तो ईमान वालों, नमाज पढ़ो और अन्य की दूसरों नमाज बेहयाई और बुराई सीखती है। या अल्लाह को तआला कुरान में फरमा रहे, उतलू इलैका मिनल किताब व अक़ीमिस सलाह। ऐ ईमान वालों, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ऐ नबी की उम्मतियों, कान खोल कर सो, नमाज तुम पर नमाज पढ़ो कि नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बोलिए इंशाअल्लाह हमसे नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह आवाज से बोलिए। आवाज अल्लाह ताला ने ज़बान दी है तो आवाज से बोलिए इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत पर चलेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। मदरसे में, मस्जिद में जो सदका, जो पैसे देने रहता है इंशाअल्लाह देंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। अपने वालिदैन के फरमा बरदारी इंशाअल्लाह, वालिदैन की बात मानेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह मानेंगे। हाँ मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्त, ये दुनिया फानी, दुनिया खत्म हो जाने वाली, आखिरत को बनाना है, अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।